دیکھیں، حج کرنے جو بندہ جاتا ہے وہ یہاں سے اس دنیا کی پوشاک اتار کے احرام باندھ کے نیت کر کے نکل جاتا ہے۔ جھگڑا حرام، گالی گلوچ حرام، دنیا داری کے معاملات حرام، صرف اس کے ذکر میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک، اس تسبیح کے ساتھ اب یہاں سے نکلے، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، دکان چھوڑی، نوکری سے نکلے، گھر سے نکلے، دنیا داری کے معاملات سے نکلے، اولاد کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، دنیا کی دولت کو چھوڑا، دنیا کی شہرت کو چھوڑا، وہ عالی شان لباس، وہ سب کچھ چھوڑا، بس ذرا مختصر کپڑے میں خود کو لپیٹا اور اس کے ذکر میں نکل پڑے۔ اسی طرح حاجی نکلتا ہے، پھر جب حج پہ جاتا ہے تو کہاں رہتا ہے؟ وہ خیموں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، اللہ کے متعین کردہ مقامات میں دوڑتا رہتا ہے، صفا و مروہ میں دوڑ رہا ہے، خانہ کعبہ کے طواف لگا رہا ہے، یہاں سے وہاں جا رہا ہے، ادھر سے وہ مناسک، وہاں سے وہ مناسک، مختلف مناسک حج ادا کرتا رہتا ہے، پھر یہاں تک کہ جا کے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، یعنی اپنے نفس کا پتھراؤ کرنا۔ یہ شیطان کو کنکریاں مارنا مطلب اپنے نفس کو پتھراؤ کرنا، اپنے نفس پہ پتھراؤ کرتا ہے کہ جا مردود، میری زندگی سے نکل جا، مر جا، تیرا کوئی کام نہیں ہے میری ذات میں، میری زندگی میں، میرے کام میں، میرے عمل دخل میں۔ پھر واپس آ کے قربانی کر، اللہ کے راستے میں سر منڈوا دیا۔ جن بالوں سے تجھے پیار تھا، جن سے تو اپنے حسن کا، جن سے آپ اپنے روب کا لوگوں پہ جناب اثر ڈالتے تھے، وہ بال اڑا دیے، گنجے ہو گئے، سر منڈوا دیا، کپڑے اتار دیے، احرام باندھ لیے، گھر چھوڑ لیا، کاروبار چھوڑ لیا، ملکیت چھوڑ لی، پیسہ چھوڑ لیا، دکان چھوڑی، فیکٹری چھوڑی، بزنس چھوڑا، بچے چھوڑے، بیوی چھوڑی، علاقہ چھوڑا، شہر چھوڑا، اپنے گھر کے بستر چھوڑے، نرم نرم لحافوں سے نکلے، ٹھنڈے ٹھنڈے اے سیوں سے نکلے، بڑی عالی شان گاڑیوں سے نکلے، اور اپنے پیچھے لگی ہوئی اس فوج کو پیچھے چھوڑا، ملازمین کی پوری فوج کو پیچھے چھوڑا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اور کتنے دن کے لیے نکلے؟ چند دن کے لیے۔ چند دنوں کے بعد جب آپ واپس پلٹتے ہیں، زمانہ آپ کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے، ہار ڈالتا ہے، دعائیں منگواتا ہے، ہاتھ چومتا ہے۔ یہ حج ہے، جو حج کر کے آتا ہے پھر اس کو یوں عزت ملتی ہے، شہر کا شہر امڑ آتا ہے، اس کا دیدار کرتے ہیں۔ تو یہ پھر حج ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے؟ پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر چند دن کے لیے اس نے دنیا کے معاملات کو ترک کیا، کاروبار کو پیچھے چھوڑا، مال ملکیت کی ساری سوچیں ترک کی، گھر بار بیوی بچوں کے معاملات کو فی الحال ترک کر دیا، پیچھے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو صرف اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اپنے آپ کو صرف اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور دن رات اس کے لیے دیوانہ وار اس کی تسبیح پڑھتے ہوئے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی
اس مقام پہ کبھی اس مقام پہ، بار بار اپنا سر اس کے حضور سجدہ ریز کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، دیوانہ وار چلے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کے در کی حاضری دیتے ہیں۔ چند دنوں کے لیے جو کام تم نے یہ کیا تو یہ زمانہ آیا، تمہاری اتنی عزت اور اتنا اکرام ہوا تمہارا، اگر تم اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں اسی طرح اس کی تسبیح میں، اس کے عشق میں، دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو کے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، کاروبار ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، ذرا سی نظر رکھی نہ رکھی، زیادہ توجہ نہیں دی، بس اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ جو عمر بھر اپنے آپ کو اس کی راہ میں وقف کرو گے تو قیامت تک زمانہ تمہارا سلامی رہے گا، قیامت تک زمانہ آ کے تمہارے ہاتھ چومے گا، اور اگر تم اس دنیا سے رحلت کر بھی جاؤ، رخصت ہو بھی جاؤ، تو لوگ تمہاری قبروں پہ آ کے حاضری دیں گے، تمہاری قبروں کو آ کے چوما کریں گے، اور تمہاری قبر سے آ کے، قبر پہ آ کے دعائیں مانگا کریں گے۔ زمانے کو پتہ ہے یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیوانہ وار تھا، تم اللہ کے ہوئے، زمانہ تمہارا ہوا۔ یہ ہے حج کا اصل مقصد۔ باطنی طور پہ جو حج ہمیں سبق دیتا ہے، باطنی طور پہ جو حج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں وقف کر دو، رب زمانے کو تمہارے لیے وقف کر دے گا، زمین و آسمان کی مخلوق تمہارے لیے وقف کر دی جائے گی۔ ذرا کر کے تو دیکھو، یہ نمونہ دیکھ رہے ہو نا، ابھی حاجی گئے ہوئے ہیں، ابھی آئیں گے، دیکھ لینا کیسے اکرام ہوتا ہے، کیسے عزتیں ہوتی ہیں۔ چند دن اللہ کے رستے میں جانے سے، چند دن اپنے آپ کو اپنے رب کی راہ میں دیوانہ وار کرنے سے اتنا اکرام ہے، تو عمر بھر اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو یوں دیوانہ وار چھوڑ دو تو زمانہ، کائنات، رب کی ساری مخلوق آپ کی خدمت میں اور آپ کے سامنے، آپ کے حضور میں حاضر رہے خدمت کے لیے۔